آج بہت ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے اور بہت سی حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے آج ایک خاص ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی. تو دی اینڈ ایک سوال ذہن میں آیا کہ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے معاملات جب بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں یا ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہو گئے. اسی سوال کے ضمن میں آج کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلی چیز کہ آخر ہم جس مقصد کو لے کے اور زندگی کے جس کام کو لے کر اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور جس چیز کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہماری مطلوب ہوتی ہے، جب بے حد محنت کرنے کے بعد بھی وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہمارا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے یا ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ اسٹریس ہم سے مینیج نہیں ہو رہا تھا یا وہ پریشانی ہم سے مینیج نہیں ہو رہی ہوتی. اور اکثر اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آخری ایک جو اسٹیپ ہوتا ہے، جو آخری قدم ہوتا ہے وہ لینے کے بعد، آخری اقدام لینے کے بعد، آخری کوشش کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ چیز ہمیں مل جائے گی یا یہ شخص جس پہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، یہ ہمارا جو کام ہے یہ ہو جائے گا. جب وہ نہیں ہوتا اور جب وہ مخالف ہوتا ہے، رزلٹ ہمارے بالکل مخالف آتا ہے تو ہم مکمل طور پر اپنے ذہنی سسٹم کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم شدید تناؤ، شدید ذہنی بیماری اور شدید ذہنی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سے یہ مینیج نہیں ہو پاتا کہ ہم یہ ایکسیپٹ کیسے کریں کہ جس چیز کو ہم اتنے سالوں سے محنت کر رہے تھے یا اتنے مہینوں سے محنت کر رہے تھے وہ چیز آج فائنلی ہمارے ہاتھ سے ہی نکل گئی ہے. اس سوال کے جواب نے مجھ پہ یہ بات واضح کر دی کہ اگر آپ کے پاس آپ کے مقصد میں ایسا مقصد ہے جو کہ کمزور ہے، یعنی کہ جس کی اپنی حیثیت بھی کمزور ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ دی اینڈ آپ کو حاصل نہیں ہوتا اور آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ انسان کو اپنے مقاصد کے لیے جس بھی نعمت کا استعمال وہ کرتا ہے، دی اینڈ اس کا آخری اپروچ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ اپنی ذہنی صلاحیت لگاتا ہے، ہاؤس وائف ہے تو اپنی بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو پروفیشنلی بہت اچھا ڈاکٹر بنتا ہے، اپنی جتنی بھی اسکلز ہیں یا جتنی بھی مہارت ہے وہ جس بھی فیلڈ میں لگا رہا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے ہاؤس وائف، ایز اے مدر، ایز اے فادر، وہ اپنی ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کا جو ایک اپروچ ہوتا ہے نا، جو اس کا راستہ ہے، جو آخری اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہ اللہ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. کیونکہ جس کا مطلوب مضبوط ہوتا ہے، جس کا مقصد اللہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دی اینڈ کمزور نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ نے کمزور چیز کو اپنا مطلوب بنایا، کمزور مقصد رکھے تو آپ اسی کے اوپر رلائے کہ دی اینڈ اس کو کوئی فیصلہ تو آنا ہی تھا نا. اور آپ کا جو ذہنی سسٹم ہوتا ہے، جو آپ کی ذہنی ایک تکلیف و دباؤ کا آپ شکار ہوتے ہیں، وہ آپ کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے مقصد کو اور اپنی زندگی کو یا اپنی ذات کو ہم جس طرح بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں، جس طرح بھی استعمال کر رہے ہیں، جس طرح بھی اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، انہیں بھی ہم اللہ کی طرف جانے کے لیے ایسے پاتھ پہ بنائیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اور وہی ہمارا آخری مقصد ہونا چاہیے. مطلب ہمیں اپنا مطلوب اللہ تعالیٰ کو بنانا چاہیے تاکہ دی اینڈ ہمارے پاس جو بھی رزلٹ آئے گا اس پہ ہم مطمئن ہونے چاہیے کہ جو بھی ملے گا اس میں خیر ہوگی، اور جو بھی مل رہا ہے اس میں بھی خیر ہے، اور ابھی بہت کچھ آگے باقی ہے. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، لیکن آپ کی بھی زندگی میں بہت سی الجھنیں ہوں گی جو شاید اس کے بعد سلجھ جائیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مسکراتے رہیں. اور مجھے اجازت ہے.